ایسے سر تھوڑا سا نیچے کر کے کھڑے ہو. میں نے اس کو پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سجدہ کی تعریف کیا ہے شریعت میں؟ سجدہ کیسے بنتا ہے؟ ایسے تھوڑا سا سر جھکا کے وہ بات سن رہا ہے. اگر ایسا سر جھکا کے قریب ہونے کو سجدہ کہتے ہیں تو آپ تو روز بیوی کو سجدہ کرتے ہیں. روز بیوی کو سجدہ کرتے. خدا کا خوف اور شرم کرو. سجدہ شریعت میں ایسے ایسے سجدہ بن جاتا ہے. صحابہ حضور کے قدم چومتے تھے اور سجدہ نہیں بنتا, اور آپ سر جھکا کے چومتے ہیں حجر اسود کو تو سجدہ بن جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ, جھکتے ہیں. خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہودیوں نے چوما. اب اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے. یہ امام ابن ابی شیبہ نے حدیث روایت کی, اور صرف انہوں نے نہیں, اس روایت کو امام ترمذی نے بھی لیا, لکھ لیے سنن ترمذی میں, اور امام نسائی نے بھی روایت کیا, حجت ہے. اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو, اور امام بغوی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو, اور امام حیثمی نے بھی روایت کیا, اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے قدمین چومے یہودیوں نے. تو بعض اوقات کہنے والے جن کے پاس مغز تھوڑا ہے, علم نہیں ہے اور غصہ زیادہ ہے, اور اپنا عقیدے کے ساتھ دیکھا کہ عقیدے سے جڑتی نہیں ہے بات, تو بس اصول ہی ایک سکھایا ہے, جو بات عقیدے کے خلاف وہ رد کر دو. شرک کہہ دو, بدعت کہہ دو, حدیث ہو تو موضوع کہہ دو, بس ختم. وہ کیا کہیں گے سوچے سمجھے بغیر؟ وہ تو یہودی تھے, وہ تو یہودی تھے, تو ان کا عمل کیسے سنت بن گیا؟ جب یہ بات کہی تو نادانوں نے, یہ کہتے جواب دیتے ہیں اس حدیث پر, میں وہ بھی جواب الجواب دے رہا ہوں کہ وہ یہودیوں نے چوما. اور نادان آپ کو یہ بات کہتے ہوئے اتنے بغض میں اور عناد میں اتنے بینائی چلی گئی کہ چومنے والے نظر آ رہے ہیں, اور جن کے قدم چومے جا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں, منع نہیں کر رہے, وہ نہیں دکھائی دے رہے. اگر چومنے والے یہودی تھے تو جن کے قدم چو رہے تھے وہ تو مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ منع کر دیتے. خبردار, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو سنت ہو گئی, حضور نے قدم مبارک چموا رہے ہیں, اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اور پوری مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ان میں منع کوئی نہیں کر رہا, اور سنت کسے کہتے ہیں؟ وکیع روایت کرتے ہیں سفیان سے, ابن ماجہ نے اینڈ پر جہاں ان ابا عبیدہ تھا قبل ید عمر. ہر امام نے یہ کیا ہے پہلے, ہر امام نے پہلے وہ حدیثیں لائے ہیں جو صحابہ نے حضور کے قدم چومے یا ہاتھ چومے, اور ان کو پتا تھا کہ بعد میں یہ بھی کوئی سوال کر دے گا بھی حضور کے چومے, تو باقی شیوخ کے, اکابر کے, والدین کے, بزرگوں کے, اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں, والدین کے بھی پاؤں چومنا سنت ہے, مشائخ کے, اساتذہ کے, اکابر کے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں, یہ ایک رخ ہے چومنے والوں کے لیے, اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ چونکہ سنت ہو گئی تو پاؤں آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, پھر رجتے چم لو, چمی جا رہو, چم کیا چمی جا, سنی ہے تو چمی جا. انا للہ و, دوسری طرف یہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جس کے چنے جا رہے ہیں اس کو بھی کوئی ڈرنا چاہیے اللہ سے, اس کے اندر کچھ تواضع انکساری ہونی چاہیے, وہ اپنے آپ کو بچائے. قیام کرنے والے بھی قیام کریں تو اس کی طبیعت پہ بوجھ ہو, کہ نہیں بیٹھ جاؤ. اس کے لیے یہ ادب, بڑے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو, چھوٹے کے لیے یہ ادب کہ وہ چومے اور قیام کرے. یہ دین کے ادب ہیں. تو حضرت ابا عبیدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ, ابو عبیدہ بن الجراح گورنر تھے, یہ ان کی روایت ہے, جب کبھی سیدنا فاروق اعظم جاتے وہاں ان کے ہاں تو وہ ان کے ہاتھ چومتے ہمیشہ. تو گویا یہ سنت معروف تھی. اس پر امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں القبلۃ سنت, ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے نا بات کو. اور پھر آگے امام سفیان روایت کرتے ہیں مالک ان طلحہ, اور جو مالک ہیں یہ اس سند میں وہ امام مالک بن انس نہیں ہے, مالک بن مغول البجلی ہیں. یہ اہل کوفہ کے صوفیاء میں سے تھے, عباد میں سے تھے, من عباد اہل الکوفہ. اور وہ طلحہ سے روایت کرتے ہیں. امام طلحہ وہ سید القراء جن کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں قال ان طلحہ قال قبل خیثم یدی,
کہ خیثمہ بن عبد الرحمن امام حدیث کے، وہ کہتے انہوں نے میرے ہاتھ چومے، اکٹھے بیٹھے ہیں مجلس میں بیان کر رہے ہیں، خیثمہ نے میرے ہاتھ چومے، وقال مالک، انہوں نے کہا وقبل طلحہ یدی، طلحہ نے میرے ہاتھ چومے۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے 5ویں حدیث لکھی۔ اور صرف یہاں تک نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم نے امام بخاری سے اجازت مانگی، یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اجازت دے دیں ان اقبل رجلیک، کہ میں آپ کے قدم چوم لوں، پاؤں چوم لوں۔ اور امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے سنیے، وہذا اثر، ثابت اثر ہے ان الامام بخاری، انہوں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے کہا، امام اسحاق سے کہا اتأذن لی ان اقبل رجلک، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ اب یہاں تک تھی امام بخاری کی روایت کردہ حدیثیں، وہ نکال دیں، امام بخاری کے قائم کردہ ابواب نکال دیے۔ اب زندگی بھر امام بخاری کا جو عمل تھا کہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں، اجازت دیں، وہ کہاں سے نکال دیں گے؟ یہ اگر آپ کو چاہیے تو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اس کو، اور روایت امام طبرانی سے روایت کیا ہے۔ آگے واصلہ بن اسقا سے، جو اگلی بات، وہ پھر آگے آ جاتا ہے کہ وہ میں نے آپ نے کیا حضور سے بیعت کی؟ ہاں کی، تو فرمایا مجھے ہاتھ دیں، پھر ہاتھ چوم لوں، چوم کر۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا، حدیث روایت ہوئی ہے ساری۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کل ائمہ کے عقیدے تھے، مگر نکالنے والوں نے نہیں دیکھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے جو کہ عقیدے کے خلاف تھی، تو اس کو کتابوں سے نکال دیا۔ یہ عمل ہے۔ اب یہ جو تو بیسک چیز سامنے یہ آ گئی، پیمانہ یہ بن گیا کہ حقیقت میں معیار صحیح اور غیر صحیح کا، صحیح ضعیف اور موضوع کا، اور درست اور غلط کا پیمانہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اصول ہے، نہ فن ہے، نہ علم ہے۔ جو عقیدہ بن گیا، جس پر قائم ہے، بس وہی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے مطابق چیز ہوئی قبول کر لی، عقیدے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کو رد کر